السلام علیکم جی فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیوی کے حقوق۔ بیوی کے حقوق یعنی کہ خاوند کے شوہر کے فرائض ایک ہی بات ہے۔ بیوی کے حقوق جہاں نام آیا اس کا مطلب ہے خاوند کے شوہر کے فرائض، کہ شوہر پر کیا کیا فرض ہیں اپنی بیوی کے لیے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں، تو آئے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا فرض ہے خاوند پر، کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، کہ خاوند پر کیا فرض ہے۔ پہلا ہے حق مہر، کہ جب خاوند یعنی کہ جب نکاح کیا جا رہا ہو تو لڑکے والوں پر یعنی کہ لڑکے پر جو خاوند ہے، جو دولہا ہے، اس پر کے فرائض میں سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے حق مہر، کہ حق مہر اپنی بیوی کو دے، اتنا کم بھی نہ دے اور اتنا زیادہ بھی نہ دے، معقول سا ہو۔ چنانچہ اس کی اگر ترغیب قرآن مجید میں دیکھی جائے تو اس طرح ہے کہ سورہ نساء کی 24ویں آیت میں اللہ پاک کا کچھ ارشاد کچھ طرح ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، یعنی کہ نہ بہت کم ہو اور نہ بہت زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ آدمی خود جو دولہا وہ خود ہی تنگ ہو جائے بعد میں، اتنا زیادہ حق مہر بھی نہیں دینا چاہیے۔ آگے سیکنڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے نان النفقہ، کہ اسلام نے خاوند کے ذمہ یہ بات ضروری قرار دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نان النفقہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے۔ اب یہ نہ ہو کہ پہلے 2 مہینے 3 مہینے بیوی کے لیے ہر فرمائش پوری کرتے رہیں اور بعد میں چوتھے 5ویں مہینے میں خالی ہو جائے، پیسے نہ رہے۔ تو اب یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مرد پر فرض ہے، ان کے فرائض میں سے یہ فرض ہے کہ اپنی گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے کماتے رہے اور خرچ بھی کرتا رہے، خرچ اس انداز میں کرتا رہے تاکہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور خوشحال پر اس کی وسعت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق خرچ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو امانت الہی کے طور پر قبول کیا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو امانت الہی کے طور پر قبول کیا ہے، اور ان کے ساتھ تمہارا صحبت کرنا اللہ کے حکم سے جائز ہے، لہذا ان عورتوں کا کھانا پینا اور لباس تم پر دستور کے موافق لازم ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اوکے، یعنی کہ اب مرد کے فرائض میں سے فرض ہے، ایک فرض ہے کہ نان و نفقہ کے اپنے بیوی اور بال بچوں کے لیے نان و نفقہ کمائے اور ان پر خرچ بھی کرے۔ آگے تھرڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے حسن سلوک اور حسن معاشرت۔ عورت شادی کے بعد اپنے خاندان سے عملاً کٹ تو جاتی ہے اور خاوند کے گھر کی ہو جاتی ہے، ایسے میں وہ خاوند کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کی تاکید کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: النساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے: تم ان عورتوں کے ساتھ نہایت اچھے طریقے سے زندگی بسر کیا کرو۔ اور اسی طرح اگر حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے۔ یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو تاکید کی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جتنا اچھا ہے وہ اتنا ہی تم میں سے اچھا ہے۔ آگے فورتھ ہیڈنگ ہے ہمارے پاس کوتاہیوں سے درگزر کرنا، کہ اگر خاوند کے فرائض میں سے یہ بھی فرض ہے کہ اپنی بیوی کے اگر کوئی ناقص چیز کو دیکھے تو اس کو درگزر کر دے۔ اگر اس کی ناقص چیزوں کو دیکھتا رہے گا، اس کے یعنی کہ برے افعال، جو ظاہری بات ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برا فعل ہوتا ہے، اگر اس کو کاؤنٹ کرتا رہے گا تو ان کا زندگی بسر کرنا محال ہو جائے گا۔
یعنی کہ بہت مشکل ہو جائے گا زندگی بسر کرنا۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ نساء میں آیت نمبر 19 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے بس اگر تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں وہ بڑی برائی رکھ دے۔ یعنی کہ اس طرح میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے۔ یعنی کہ اگر خاوند کے فرائض میں سے یہ بھی فرض ہے کہ اپنی بیوی کے کوتاہیوں سے درگزر کرے، ان کی بیوی کی کوتاہیوں کو معاف کرے۔ اگر خاوند بیوی کی 2 3 یا 4 5 یا ایک کوتاہی کو دے کر اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کو علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، تو شاید اس نے نہ دیکھا ہو کہ ایک کوتاہی کے ساتھ کتنی اچھائیاں ہیں اسی کی بیوی میں، اس ایک ہی بیوی میں جس کو وہ ایک کوتاہی کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کیا پتہ اس میں ایک کوتاہی سے بعد کتنی اچھائیاں ہوں۔ اوکے، تو اسی لیے اگر حدیث مبارکہ کے سے اس کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو جانچنا چاہیں تو اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کچھ اس طرح ہے، اپنی بیویوں میں کوئی برائی دیکھ کر اس سے نفرت نہ کرنے لگو، اگر تم غور کرو کہ تمہیں ان میں کوئی اچھائی بھی ضرور نظر آئے گی۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں ان میں یعنی کہ مردوں کو عورتوں میں اچھائی نہ کوئی لازمی نظر آئے گی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے، اس لیے اس ٹیڑھے پان کے باوجود اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ چونکہ عورتوں کی کئی ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جس طرح چغلی کرنا، غیبتیں کرنا، اس کے علاوہ اور زیادہ بولنا۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ اگر مد نظر رکھتے ہوئے ہم عورتوں کی کوتاہیوں کو معاف کریں کہ حدیث مبارکہ کیا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے، اس لیے اس ٹیڑھے پان کے باوجود اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اور اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی بیویوں کو یعنی کہ شوہر اپنی بیویوں کی کوتاہیوں کو معاف کریں گے تو ایک زندگی کا پہیہ جو ہے وہ آسانی سے چلتا رہے گا گھر کا۔ آگے ففتھ ہیڈنگ ہے باہمی محبت اور الفت۔ اب خامد کے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی طرح سے باتیں کریں، ان کے ساتھ پیار پیاری والی باتیں کریں، اور اگر کوئی نفرت والی باتیں ہیں تو اس کو درگزر کر دیا کریں۔ اوکے ہو گیا؟ تو بیوی کا حق ہے، یعنی کہ شوہر پر فرض ہے کہ اس کا شوہر اسے شریک محبت رکھے، اگر یہ جذبہ موجود ہو تو سارے حقوق احسن طریقے سے اچھے طریقے سے ادا ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیسی محبت تھی، کس طرح کی محبت تھی، اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آج کل کے لوگ خاوند اپنے بیویوں کے ساتھ اس طرح کی محبت قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً بہت اچھے طریقے سے زندگی گزر سکے گی۔ آگے 6 ہمارے پاس ہیڈنگ ہے، وہ ہے معاونت، یعنی کہ میاں بیوی میں جذبہ محبت ہوگا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاون کریں گے۔ معاون کا مطلب کیا ہے کہ ایک دوسرے کے کاموں میں ہیلپ کر سکیں گے، مدد کر سکیں گے۔ جس طرح ہمیں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی دلجوئی کے لیے اپنے اہل خانہ کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پیوند خود لگاتے تھے، بکرے کا دودھ خود دھوتے تھے، اور اونٹنی خود باندھتے تھے۔ یعنی کہ یہ کیا ہے کہ کچھ عورتوں کے کام مردوں کو خود کر لینے چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اوکے ہو گیا؟ آگے لاسٹ پہ ہے پوائنٹ، وہ ہے عدل، یعنی کہ اگر ایک آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے تو ان بیویوں کے ساتھ عدل کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہر مسلمان مرد کو 4 شادیوں تک اجازت دی ہے، اگر یہ اجازت عدل سے مشروط ہے، یعنی کہ اگر شوہر عدل کے ساتھ اپنے 4 بیویوں کو ٹائم دیتا ہے، ان کو کھانے پینے کا خرچ دیتا ہے، تو یہ جائز ہیں 4 شادیاں۔ قرآن پاک میں اس کی ترغیب کچھ اس طرح دی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ہے، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی ہو۔ یعنی کہ اگر بیوی 4 ہیں اور اگر مرد کو اندیشہ ہو کہ میں 4 کے ساتھ اس طرح سلوک سے پیش نہیں آ سکوں گا، یا ٹائم نہیں دے سکوں گا پراپر طور پر، یا خرچہ نہیں دے سکوں گا، تو قرآن پاک میں ہے کہ وہ پھر ایک ہی بیوی کو رکھے۔
اوکے.